على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا، چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا. تو مخلوق کو پیدا کرنے کا جو ذریعہ بنا وہ محبت تھی. اسی لیے مشائخ کرام کے نزدیک تعین اول تعین حبی ہے. محبت تھی جو اس کائنات کے بننے کا ذریعہ بنی، اس کو تعین حبی کہتے ہیں. محبت ہی تھی جو انسانیت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی. اور اللہ تعالیٰ اب چاہتے کیا ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے کہ یہ میرے ایسے بندے بن کے رہیں کہ ان کے دل میری محبت سے لبریز ہوں، ان کے دل پہ میری محبت چھائی ہوئی ہو، ان کے دل میں اللہ آیا ہوا ہو، ان کے دل میں اللہ سمایا ہوا ہو، بلکہ ان کے دل میں اللہ چھایا ہوا ہو. یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں. انسان کے جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام بولنا، دل کا کام محبت کرنا. یا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا وگرنہ مخلوق سے محبت کرے گا، یا اس کے دل میں آخرت کی محبت ہوگی یا اس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے. وترکھا مفتاح کل فضیلہ، یہ مشائخ نے آگے تفصیل بیان کر دی کہ اس کا ترک کر دینا ہر ایک فضیلت کی کنجی ہے. تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، پروردگار کی محبت دل میں سما جائے، یہ کامل مومن ہونے کی نشانی ہے. قرآن پاک میں مومنین کی کچھ صفات بیان کی گئی جو اللہ رب العزت کو اتنی پسندیدہ ہیں کہ مولا کریم نے اعلان فرمایا اپنے ان صفات والے بندوں کے بارے میں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. مثلا فرمایا وَأَحْسِنُوا، تم نیکی کرو، نیکوکار بن جاؤ، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں. واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. ویحب المتطہرین، اور صاف پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت کو صفات سے محبت ہے. جس انسان میں یہ صفات آ جائیں گی وہ انسان اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام صفات کے جامع تھے. یہ کمالات اپنے نقطۂ عروج تک، نقطۂ اکمال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھے، اس لیے وہ اللہ رب العزت کے محبوب بنے. اور آج بھی ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے جو محنت کرے گا اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرمائیں گے. تو اللہ کو کسی ذات سے محبت نہیں، صفات سے محبت ہے. رنگ کا گورا ہو یا کالا ہو، پروردگار کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
अजम कहो या अरब कहो, परवरदिगार की नजर में कोई फर्क नहीं। वहां तो दिल की हालत को देखते हैं। नाम बिलाल है, होंठ मोटे हैं, शक्ल अनोखी है, रंग काला है, मगर दिल मोहब्बत इलाही से लबरेज है। जमीन पे चलते हैं, पांव की चाप जन्नत के अंदर सुनाई देती है। वहां मोहब्बत मतलूब है कि दिल में मोहब्बत है या नहीं। तो परवरदिगार को जात से मोहब्बत नहीं, सिफात से मोहब्बत है। और इसकी इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला को शिर्क से नफरत है। अपने महबूब तक को खिताब फरमा दिया, मेरे महबूब लइन अशरकता, अगर आप भी शिर्क करेंगे लयहबतन अमलुक, आपके किए हुए अमलों को हम साया कर देंगे। इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। तो सिफात से अल्लाह रब्बुल इज्जत को मोहब्बत है, वो सिफात निकल जाएंगी और उनकी जिद इंसान में आ जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नफरत होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसे बंदे नापसंद होंगे। लिहाजा अगर बंदा चाहे कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में महबूब बन जाए तो उसे अपने अंदर वो सिफात पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आप यूं समझिए, नबी अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत के साथ महबूबियत की एक मिकदार बंधी हुई है। जिस सुन्नत पर अमल हो गया उतनी महबूबियत बढ़ गई, हत्ता के सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक जिसने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर लिया वो सारा का सारा इंसान अल्लाह की नजर में महबूब बन गया। अब ये मामला हम पर है कि हम कितनी सुन्नतों को अपनाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में महबूब बनते हैं। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, कह दीजिए ऐ लोगो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, वो अल्लाह ताला फिर तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। फिर अजीब बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को बंदों से मोहब्बत, कोई आदमी पूछे कि जी क्या दलील है कि बंदों से अल्लाह ताला को मोहब्बत है। ठीक है, रहमत है, अल्लाह ताला को अपने बंदों पर मेहरबानी है, करीमी है, 100 सिफतें हैं, मगर यह दलील कहां कि अल्लाह ताला को बंदों से मोहब्बत है। उलमाए कराम ने इसकी दलाइल लिखे। एक मोटी दलील दी जो आम बंदे को भी समझ में आती है, वो ये कि जब बंदे को किसी से मोहब्बत हो तो बंदा उसको जो मर्जी देता रहे, बंदा उसको थोड़ा समझता है, जो मर्जी देता रहे, क्योंकि मोहब्बत है, जो मर्जी दे, कहता है जी मैं तो और भी कुछ करना चाहता था, तो जितना कुछ दे उसको थोड़ा समझता है। और अगर महबूब थोड़ा सा कुछ उसे दे दे उसे बहुत ज्यादा समझता है। फूले नहीं समाता कि महबूब ने मुझे ये हदिया और तोहफा भेजा। तो मोहब्बत की एक वो दलील जो अवामुन नास की सतह पर समझनी आसान है कि जब इंसान अपने महबूब को कुछ देता है, भले जितना ज्यादा क्यों ना हो, उसे थोड़ा कहा करता है, और अगर महबूब कुछ उसे दे वो अगरचे थोड़ा हो इसे वो बहुत ज्यादा समझता है। चुनाचे इस असूल को कुरान में देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बारे में फरमाते हैं, बंदों के लिए दुनिया की कितनी नेमतें अता फरमा दी, हजारों नहीं इससे बढ़कर नेमतें होंगी, मगर दुनिया की तमाम नेमतों को सामने रखकर फिर फरमा दिया कुल मता दुनिया कलील, ये दुनिया की मता तो थोड़ी सी है। और जब उसके बंदे ने उस अपने परवरदिगार को याद किया, थोड़ी देर बैठकर, लेटे बैठे, खड़े हुए, अमल अगरचे थोड़ा था, चंद साल का अमल, 150 साल की जिंदगी का अमल, मगर महबूब की तरफ से अमल हुआ। लिहाजा अपने बंदों के बारे में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जो महबूब ने अमल किया उसके लिए कसीर का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कुछ खुद अता किया उसके लिए कलील का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदों पर शफकत है, रहमत है, मगर एक सिफत उसकी मोहब्बत
محبت ہے وہ اپنے بندوں سے، ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے، اسی لیے اس محبت کا اظہار کر دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ پروردگار یوں فرماتے کہ یہ ایمان والے جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ اللہ کے دوست ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ ایمان والے جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو گئے، مگر نہیں، محبت کا تقاضا کچھ اور تھا، اس لیے اس نسبت کو اپنی طرف کیا۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ کیا کریمی ہے اس پروردگار کی، اس بندے کی کتنی ہمت بندھائی کلمہ پڑھنے پر، اس پر کتنی مہربانی فرمائی، اس نے کلمہ پڑھ کر تصدیق کر دی، پروردگار نے اپنی طرف سے محبت کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان کے ساتھ ذاتی محبت ہے، کفر اور کافری سے ذاتی عداوت ہے۔ ایمان کے ساتھ ذاتی محبت ہے، کفر اور کافری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے۔ لہذا کوئی آدمی جو کفار کے طریقے کو پسند کرے گا، فرما دیا انکم اذا مثلہم، تمہارا اشر بھی انہی کے ساتھ کر دیں گے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے تشبیہ اختیار کرے گا ہم اسی قوم میں سے اس کو اٹھا دیا کریں۔ تو کفر اور کافری سے اللہ رب العزت کو ذاتی عداوت ہے۔ جو کفر کے رسموں کو پسند کرے گا، رواج پسند کرے گا، کفر کی عادات کو پسند کرے گا، کفر کے لباس کو پسند کرے گا، کفر کی کسی چیز سے محبت کرے گا، گویا اللہ رب العزت کی محبت سے وہ محروم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور اگر کفر اور کافری سے بندے کا تعلق ہوا یا کفار کے طریقوں کو پسند کرے تو پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوگی۔ اور میرے دوستو، دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے مگر پروردگار کا کوئی نعم البدل نہیں بن سکتا۔ فرمایا لکل شیء اذا فارقتہ عوض ولیس للہ ان فارقت من عوض، اگر تو دنیا میں کسی چیز سے دور ہو جائے پھر بھی تیرے لیے نعم البدل موجود ہوگا، لیکن اے بندے اگر پروردگار سے تو دور ہو گیا پھر تیرے لیے کوئی نعم البدل موجود نہیں۔ یہ محبت دل میں کیوں ہونی چاہیے بندے کے کہ پروردگار کی نعمتیں ہیں۔ یہ ایک عام دستور ہے کہ بندے کے اوپر جب کسی کی مہربانیاں ہوں، الطاف ہوں، عنایات ہوں تو بندہ ممنون ہوتا ہے، اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذرا شمار کر کے دیکھیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ آپ سوچئے، کوئی آدمی بارش کے قطروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ سارے سمندر کے پانی کے قطروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ تاہم یہ عاجز ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہے کہ یہ ممکن ہے آسمان کے ستاروں کو گن لیا جائے، یہ ممکن ہے دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کو گن لیا جائے، یہ ممکن ہے ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گن لیا جائے، ساری دنیا کی ریت کے ذرات کو گن لیا جائے، لیکن میرے دوستو اللہ رب العزت کی نعمت کو گننا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ پروردگار بینائی عطا نہ کرتے تو میرے دوست ہم نابینا ہوتے، اگر وہ گویائی عطا نہ کرتے تو ہم گنگے ہوتے، اگر وہ سماعت عطا نہ کرتے
تو ہم بہرے ہوتے، اگر وہ پاؤں نہ دیتے ہم لنگڑے ہوتے، ہم لولے ہوتے، اگر وہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر وہ مال نہ دیتے ہم غریب ہوتے، اگر وہ عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ یہ پروردگار کی نعمتیں ہی تو ہیں، عزت بھری زندگی دنیا میں گزارتے پھرتے۔ یہ کوئی ہمارا کمال ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ کمال والے کا کمال ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کمال والے کا کمال ہے۔ اور اگر حقیقت کسی کی ظاہر کر دے تو میرے دوستو ہم میں سے کوئی ناپ تول کے قابل نہیں ہے۔ کون ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے محاسبہ کے لیے؟ ہم ناپ تول کے قابل نہیں، یہ پروردگار کی رحمت ہے۔ اکمال الشیم میں ایک عجیب بات لکھی، ایک بڑی عجیب بات لکھی، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل۔ فرمایا اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ وہ تیری تعریف نہیں ہو رہی، وہ اس کی ستاری کی تعریفیں ہیں جس نے اپنی رحمت کی چادر سے چھپایا ہوا ہے۔ تو انسان محبت اپنے محسن سے کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ، لہذا میں چاہیے ہم اپنے پروردگار سے محبت کریں، بلکہ جن سے وہ پروردگار محبت کرتا ہے ان سے محبت کریں، اور جن سے اس کو عداوت ہے ہم بھی ان کے ساتھ عداوت رکھیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے نفرت کی، اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے منع کیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو سیدھی سی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار سے محبت کرنی ہے۔ یہ محبت، یہ عشق جب تک دل میں نہیں ہوگا تب تک وہ ایمان حقیقی کی لذت نہیں آئے گی۔ بس اللہ کرے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، پھر یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات خود ہی سنور جائیں گے، اس کی ایک رحمت نازل ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں ایک دن میں اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک رحمت سے دنیا کے سارے کام سنوار دیتے ہیں، 69 رحمتیں آخرت کا ذخیرہ بنا دی جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب۔ اے کاش کہ تو میٹھا ہو جائے اگرچہ باقی ساری دنیا مجھ سے تلخ ہو جائے، اور اے اللہ جو میرے اور تیرے درمیان رشتہ ہے کاش کہ وہ آباد ہو جائے، اور میرے اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے بے شک خراب ہو جائے۔ محبت والوں کی تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ عشق، یہ محبت انسان کے دل کے اندر ایک لذت پیدا کر دیتی ہے۔ العشق نار یحرق ما سوی اللہ، عشق ایک آگ ہے جو ما سوی اللہ کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ العشق نار یحرق ما سوی اللہ، عشق ایک آگ ہے جو ما سوی اللہ کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس پر عجیب اشعار لکھے۔ ایک شعر کا ترجمہ کسی شاعر نے اردو میں بھی کر دیا، وہ آپ کے لیے میرے لیے سمجھنا آسان۔ فرمایا عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا۔ تیغ لا سے لا الہ الا اللہ، تیغ لا سے لا کی تیغ سے، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب پنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ جب یہ عشق دل میں ہوتا ہے
تو ماں سوا اللہ کے اوپر یہ تلوار بن کے چلا کرتی ہے. انسان کے اندر ناز نمود نخرہ انانیت سب کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نوس ماں. یہ بندے کے لیے افلاطون اور جالی نوس بن جاتا ہے. جی ہاں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی سچی اور پکی محبت نصیب فرما دے. اسی لیے حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے. تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے. جب اضطراب نہ رہا تصوف ختم ہو گیا. صوفی ہے ہی وہی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مضطرب رہے، شوق میں، اشتیاق میں، اس کی بندگی کرنے میں، اعمال کرنے میں، جو اللہ رب العزت کی محبت میں ہر وقت جو ہے وہ بےتاب رہے. فرمایا کہ وہ انسان صوفی ہے. تو تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے. بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ صوفی وہ ہے جس کی کیفیت ایسی ہو جیسی کہ قرآن پاک میں بتائی گئی. بعض لوگوں کے اوپر آئی تھی، فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتی کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئی. حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت. پھر فرمایا وظنوا، اور ان کا یہ گمان ہو گیا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا اب ان کا کوئی ملجا اور ماوا نہیں. فرمایا جو کیفیت قرآن میں یہ بتلائی گئی جس بندے میں موجود ہے وہ تصوف میں داخل ہے. جس میں یہ کیفیت نہیں ابھی تصوف میں داخلہ نصیب نہیں ہوا. تو تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے. تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے. اور یہ چیز ذکر و فکر سے پیدا ہوتی ہے. جب انسان ذکر کرتا رہے گا تو دل میں محبت کے جذبے بیدار ہوں گے. یہ عشق جو ہے نا، عشق الہی، یہ آگ کی مانند ہے. اور جب بندہ ذکر و فکر سے غافل ہو تو پھر یہ آگ بجھ جاتی ہے. اور آج امت میں یہی عشق الہی کی آگ بجھی ہوئی ہے. علامہ اقبال نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو آج کا مسلمان راکھ کا ڈھیر بن گیا. سینے میں وہ محبت الہی کے انگارے نہیں جل رہے جو اس کے سینے کو گرما رہے ہو، جو اسے کبھی نمازوں میں کھڑا کر رہے ہو، اپنے محبوب کی ملاقاتوں پہ مجبور کر رہے ہو. اب جن کے دل میں عشق ہوتا ہے میرے دوستو، وہ محبوب سے وصل کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم کلامی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے اللہ والے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تیری نہیں ہوتی اور دل نہیں بھرتا. دل جی چاہتا ہے محبوب سے ہم کلامی کریں، محبوب کا دیدار کریں. بہانے ڈھونڈتے ہیں
کبھی اشراق کے نفلوں کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی چاشت کے نفلوں کو بہانہ بناتے ہیں، کبھی اوابین کے نفلوں کو بہانہ بناتے ہیں، کبھی تہجد کے نوافل کو، کبھی وضو کر لیا فوراً 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حقیقت میں تو ہم کلامی چاہتے تھے، ان کو تو بہانہ بنا لیا۔ کبھی مسجد میں قدم رکھا، 2 رکعت کی نیت باندھ لی تحیۃ المسجد کی نیت سے۔ یہ سب بہانے ہیں، حقیقت میں تو پروردگار سے ہم کلامی چاہتے۔ اس لیے میرے دوستو، نوافل جس وقت کے بھی شریعت میں ہو ان کو ضرور ادا کیجئے، معلوم نہیں کس وقت کا سجدہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، ضرور ادا کیا کیجئے۔ ہم اپنے بعض صالحین دوستوں کو دیکھتے ہیں، فرض اور سنتیں پڑھتے ہیں اور نفلوں کو نفل سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اتنی بات بڑی ہے کہ قیامت کے دن اگر فرضوں میں کمی ہوئی تو اس کے بدلے نوافل کو قبول کر لیا جائے گا۔ اتنی بات بڑی، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ میرے دوستو، معلوم نہیں کس زمین پر کس وقت کا کیا ہوا سجدہ ہمیں معلوم بھی نہیں، مگر پروردگار کی اس وقت خاص رحمت کی نظر ہے اور وہ سجدہ قبول کر لیا جائے۔ لہذا کسی وقت کے نوافل کو نہ ہاتھ سے جانے دیجئے، ہر وقت کوشش کیجئے کہ نوافل ضرور ادا کر لیے جائیں۔ نمازوں کا پڑھنا تو پھر اس سے بہت شان والی بات ہے، اس کو تو اہتمام سے پڑھنا چاہیے، چونکہ اس وقت تو محبوب کی طرف سے پیغام آتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ کیا مطلب؟ کہ میرا مشاہدہ کر لو، تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی۔ تم دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، آؤ نماز پڑھو، تمہیں میرا مشاہدہ نصیب ہوگا، پھر اس کے صدقے تمہیں دنیا کی فلاح نصیب ہوگی۔ تو عشق یہ انسان کے لیے ایک طبیب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سے مراد عشق الہی ہے، اس سے مراد عشق الہی ہے، کا حسن نہیں۔ یہ تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ ڈسٹمپر کر لیا، ریج گئے، وضو ٹوٹ گیا، ایمان کمزور ہو گیا، متزلزل ہو گئے، یہ غازے، یہ ڈسٹمپر پیغمبر کی راہ سے ہٹا دیں، یہ بلا کیا بات ہوئی؟ اللہ کی قسم، جن کے دلوں میں اللہ کے ساتھ ایک ڈور جڑ جاتی ہے، ایک تار جڑ جاتی ہے، وہ دنیا کے حسینوں کی طرف دیکھنا تو کیا، ان کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ان کی نظروں میں پھر زلف گراگیر، زلف فتنہ گر دم خر بن جاتی ہے، زلف فتنہ گر وہ گدھے کی دم بن جاتی ہے۔ ہم کیا جانے اس اللہ کی محبت کے مزے کو اور نشے کو، جن نہ لائیاں نہ لا ڈٹھیاں آنکھیاں رنگ بھریاں۔ میرے پیر و مرشد اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ یہ باتیں ارشاد فرماتے تھے جن نہ لائیاں نہ لا ڈٹھیاں آنکھیاں رنگ بھریاں۔ ہم اس محبت کے مزے کو کیا جانے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عشق اور اپنی محبت کا مزہ نصیب فرما دے، ہمارے سینوں کو اپنے عشق سے لبریز فرما دے۔ اتنا کرنا ہے کہ فنائے قلبی نصیب ہو جائے، یہ تصوف کا پہلا قدم۔ اور جب فنا نصیب ہو جاتی ہے تو حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفانی لا یرد، کہ فانی واپس نہیں لوٹتا، یعنی پھر اللہ کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر گرتا نہیں ہے۔ اس سے پہلے گر سکتا ہے، جب فنا نصیب ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اب اس کے گرنے کے چانسز نہ رہے۔ بعض سالکین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس فانی کیوں نہیں لوٹ سکتا،
ایک آسان سی مثال حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی. فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی بالغ ہونے کے بعد پھر نابالغ نہیں ہو سکتا، جیسے کوئی آدمی بالغ ہونے کے بعد نابالغ نہیں ہو سکتا، اسی طرح جس نے فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیا وہ طریقت کا بالغ ہو گیا، اب وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اب اللہ تعالیٰ اسے گرنے سے محفوظ فرما لیں گے. تو ذکر کو ایک ایسے نقطے تک پہنچانا ضروری کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جائے، مگر نہ اس سے پہلے میرے دوستو لڑکھڑانے والے معلوم نہیں کس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ بنے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کو تمنا بنا کے مانگنا چاہیے کہ رب کریم ہم تیرا ایسا عشق چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے رگ رگ اور ریشے ریشے میں سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. اے اللہ ہم آپ کا ایسا عشق چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری رگ رگ اور ریشے ریشے میں سے اے اللہ گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، پھر زندگی کا مزہ آئے گا. پانی دیجیے. وقت کم اور مضمون عشق کا چھیڑ بیٹھے. دیکھیے عقل کے زور پہ عبادت کریں گے تو عبادت تو لکھی جائے گی، مگر یہ بنیاد کمزور ہے. عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ خطیب. عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ہم اپنے اعمال کی بنیاد کس پر رکھیں؟ عشق الہی پہ رکھیں. اور پکی سچی بات یہ ہے کہ عشق نہ ہو تو شرع ہوتی بت قدائے تصورہ. یہ عشق تو ہے جس نے دین میں رنگ بھر دیا. محبت الہی نہ ہو تو پھر پیچھے کیا رکھا ہے؟ پھر پیچھے کیا رکھا ہے؟ اے اللہ تیرے عشق کے سوا پھر پیچھے کیا بچا؟ تو یہ چیز ہمیں مقصود بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور جب یہ عشق نصیب ہو جائے تو زندگی بدلتی ہے. شعراء میں سے ایک شاعر گزرے ہیں، استاد شاعر جگر، استاد جگر بڑے عظیم شاعر تھے. ابتدائی زندگی بڑی غافلانہ تھی، خوب پیتے تھے، میں نوش نہ تھے بلا نوش تھے، بلا نوش تھے، خوب پیتے تھے. مشاعروں میں کہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہوا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ وہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، اس وقت تعلیم میں کلیکٹر کی ان کی پوسٹ تھی. اتنی اچھی دنیاوی تعلیم مگر دل کی گھنڈی کھل گئی تھی، لہذا درویشی غالب تھی. اشعار ایسے کہ جیسے موتیوں کو انہوں نے مالا میں پرو دیا ہو، مگر زندگی ان کی فقیرانہ. تو جگر بڑا متاثر ہوئے، کہنے لگے ایک دفعہ کہ جناب آپ سے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہوئی؟ جناب آپ سے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہوئی؟ انہوں نے کہا تھانے بھون جا کے. کہنے لگا کبھی میں بھی جاؤں گا. بہت اچھا. اب حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کرنی شروع کر دی. صبح کے بیانات یہی تھے کہ صادقین کی صحبت. اب یہاں صحبت رنگ لا رہی ہے، ساتھ رنگ لا رہا ہے. حضرت خواجہ صاحب ان کو شعر سناتے. ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ سنائیے کیا حال ہے؟ حضرت خواجہ صاحب نے عجیب شعر سنا دیا. فرمایا پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم.
اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ اب جب انہوں نے شعر سنے تو دل کو کچھ ہوا، کہنے لگے جس کے دل میں اتنی محبت ہے اس کے شیخ کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ کہنے لگے تھانہ بھون جاؤں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کون سی؟ کہنے لگے کہ وہاں جا کے بھی پیوں گا، عادت ہے چھوڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں حضرت سے پوچھوں گا۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت بندہ بڑے کام کا آنا چاہتا ہے مگر شرط لگاتا ہے کہ یہاں آ کے بھی پیوں گا۔ حضرت نے فرمایا بھئی خان کا عوامی جگہ ہے، یہاں پر اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو معصیت ہے، میں اس کو اپنے گھر مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا لوں گا، مہمان کو اپنی ہر عادت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ کافر کو بھی مہمان بنا سکتے ہیں تو میں مہمان گھر بناؤں گا، خانقاہ پہ نہیں آئے۔ چنانچہ جگر صاحب تیار ہو گئے، وہاں گئے، وہاں جا کر پینا تو کیا، حضرت کے چہرے کو دیکھا، چنانچہ دل میں بات اتر گئی۔ کہنے لگے حضرت 4 دعائیں کروانے آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا وہ کون سی؟ کہنے لگے پہلی دعا تو یہ کہ میں پینا چھوڑ دوں، پہلی دعا تو یہ کہ میں پینا چھوڑ دوں۔ اچھا دوسری دعا کہ حضرت میرے چہرے پہ سنت سج جائے، میں داڑھی رکھ لوں۔ حضرت نے یہ بھی دعا فرما دی کہ حضرت تیسری دعا کیجئے میں حج کر لوں۔ حضرت نے یہ بھی دعا فرما دی، اور چوتھی دعا حضرت یہ کیجئے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اب یہ صحبت رنگ لا رہی ہے، شیخ کی توجہ وہ رنگ لا رہی ہے۔ حضرت نے دعائیں فرما دی، چنانچہ اس محبت کے عقیدت کے رشتے میں حضرت سے منسلک ہو کر یہ جب واپس ہوئے زندگی بدلی بدلی نظر آئی، بدلی بدلی نظر آئی۔ چنانچہ کیا ہوا کہ یہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، دل میں خیال آیا نہ پیوں گا تو کیا ہوگا، اگر اللہ کو میں ناراض کر بیٹھا اور نفس کو خوش کر لیا تو کیا ہوا۔ چنانچہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پینے سے توبہ کر لی، بیمار ہو گئے، ہسپتال گئے، کیونکہ بہت عرصے سے پی رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یک دم چھوڑنا تو ٹھیک نہیں، تھوڑی سی پی لیں وگرنہ موت آ جائے گی۔ پوچھنے لگے تھوڑی سی پی لوں تو کتنی زندگی لمبی ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا 10-15 سال۔ کہنے لگے 10-15 سال بعد بھی تو مرنا ہے، بہتر ہے کہ پھر ابھی مر جاؤں، مجھے توبہ کا ثواب تو مل جائے گا۔ جب 15 سال بعد بھی مرنا ہے پی کے تو بہتر ہے ابھی مر جاؤں، کم از کم توبہ کا ثواب تو مل جائے گا۔ چنانچہ نیت کر لی۔ اسی دوران ایک مرتبہ عبدالرب نشتر سے ملنے گئے، وہ اس وقت وزیر تھے، ماشاءاللہ ان کا تو بڑا پروٹوکول تھا۔ یہ جب ان کو ملنے کے لیے گئے تو دل کے اوپر جسم کے اوپر کپڑے تھے پھٹے پرانے، بال بھی ایسے تھے، شکل و صورت بھی بالکل سادہ سی تھی۔ جب وہاں گئے تو چوکیدار نے سمجھا کوئی مانگنے والا درخواست لے کر فریاد لے کر آیا ہوگا۔ اس نے کہا جاؤ میاں وہ مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا، اس پر ایک مصرع لکھ کے عبدالرب نشتر کو بھیجا۔ وہی صاحب ادب تھے، جانتے تھے، صاحب ذوق تھے، اور عجیب مصرع لکھا۔ مصرع کیا لکھا؟ لکھتے ہیں نشتر کو ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ۔ عجیب کنایا دیکھیے، کیا استادانہ بات کہی، نشتر کو ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ۔ اب یہ جب پرزہ وہاں گیا، عبدالرب نشتر تو اس پرزے کو ہاتھ میں لے کے باہر نکل آئے۔ جناب آپ تشریف لائے؟ اندر لے گئے، بٹھایا، حال احوال پوچھے، چنانچہ بتایا کہ زندگی کا رخ بدل لیا، تھوڑے عرصے بعد چہرے پر سنت سجا لی۔ اب لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے تو انہوں نے اس حالت پہ بھی شعر لکھ دیا، اس حالت پہ بھی شعر لکھ دیا۔ اب تکلفات ختم تھے، بے تکلفی طبیعت میں تھی، سادگی تھی، سیدھی سیدھی بات لکھ دی۔ کیا لکھا؟ یہ لکھا کہ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا۔
یہ شعر لکھا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ اور میرے دوستو یہ تو سب اس عاجز نے طبیعت باندھی، اصل تو ایک شعر کہنا ہے جو اس عاجز کو بھی پسند، جس کی وجہ سے پہلے تھوڑا سا گراؤنڈ بنا دیا، پھر اس جگر کے ذہن پر وہ واردات ہوتی تھی اس شیخ کامل کی صحبت کی برکت سے کہ عارفانہ اشعار کہنے شروع کر دیے۔ چنانچہ ایک وہ وقت آیا اللہ نے اس کو باطنی بصیرت عطا فرما دی، ایک شعر کہا لاکھ روپے سے بھی زیادہ قیمتی، فرمایا میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس جگر۔ یہ شعر یاد کرنے کے قابل، کیا کہا؟ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ تو میرے دوستو عشق کی اتنی سی کہانی ہے کہ جس بندے پہ اللہ رب العزت کا عشق چھا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پوری دنیا پہ جو ہے وہ ایسی کیفیت عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ عشق سے انسان کی باتوں میں تاثیر آ جاتی ہے۔ چند نکتے سمجھ لیجئے۔ عشق سے جب بھی عشق کا نام لیا جائے گا اس سے عشق حقیقی، عشق الہی مراد ہوگا۔ عشق سے انسان کے کلام میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی باتیں آپ میرے جیسے عام بندے سے سنیں گے طبیعت پہ اثر نہیں ہوگا، کسی عشق والے کامل سے سنیں گے طبیعت پہ اثر ہوگا۔ الفاظ ایک جیسے ہوں گے مگر الفاظ کہنے والی زبان میں فرق ہوگا تو تاثیر بدل جائے گی۔ تو الفاظ میں تاثیر بھر جاتی ہے۔ ایک عجیب واقعہ لکھا علماء نے، مشائخ نے، کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ رکن الدین فارغ التحصیل ہو کر آئے، مجلس میں بیٹھے تھے۔ حضرت نے فرمایا رکن الدین کچھ نصیحت کرو۔ رکن الدین اٹھے، بڑا علم حاصل کیا تھا، بڑی معرفت کی باتیں بیان کرنی شروع کر دیں، بڑے نکات بیان کیے، بڑے معارف بیان کیے، اور مجمع خاموشی سے سنتا رہا، کسی کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ جب انہوں نے بیان مکمل کر لیا تو حضرت فرمانے لگے کہ ہاں رکن الدین، رات ہم نے اپنے لیے دودھ رکھا تھا، بس ایک بلی آئی وہ دودھ پی کے چلی گئی۔ حضرت کے الفاظ کہنے سے مجمع لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا۔ اتنے الفاظ سے پوچھا بیٹے آپ نے معارف بیان کیے، مجمع پہ اثر نہ ہوا، میں نے تو اتنا کہا میں نے دودھ رکھا تھا بلی بھی گئی، مجمع لوٹ پوٹ ہونے لگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بیٹا سمجھ گیا، کہنے لگا ابو جس زبان سے یہ الفاظ نکلے اس زبان میں تاثیر تھی جس نے لوگوں کے دلوں کو اس طرح پگھلا دیا تھا۔ تو عشق سے الفاظ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور عشق سے نگاہ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ عشق سے نگاہ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ والوں کی نگاہ جس پر پڑ جاتی ہے اس چیز پر بھی اثر ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا، نہیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ شاہ رفیوس کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مسجد فتح پور دہلی کے قریب مسجد، اس میں جو مسجد فتح پوری ہے اس میں کافی عرصہ ذکر و عبادت اعتکاف میں گزارا، چلے میں گزارا۔ جب باہر نکلے تو دروازے کے اوپر آئے، سامنے کتا تھا، اچانک اس پر نظر پڑی، ذرا غور سے اسے دیکھا، فرمایا اس کتے کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوا مست پھرنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کتے میں ایسی جاذبیت آئی کہ دوسرے کتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے، وہ جہاں جا کے بیٹھتا
دوسرے کتے اس کے ساتھ بیٹھتے. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ سنا, ہنس کر فرمایا کہ وہ ظالم کتا بھی کتوں کا پیر بن گیا. فرمایا کہ ظالم وہ بھی کتوں کا پیر بن گیا. ماشاءاللہ, نگاہ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے, الفاظ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے میرے دوستو, پھر ذات میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. اس لیے تو اعمال میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. وہ نمازیں پڑھتے ہیں, مزہ اور مہمان نوازی اس کا مزہ, اور راتوں کو اٹھتے ہیں اس کا مزہ اور ہوتا ہے. ان کی زندگی پھر راتوں کو جاگتے ہوئے گزرتی ہے. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. پھر راتوں کو جاگتا ہے بندہ, اور پھر جب اعمال کرتا ہے تو اس میں مزہ آتا ہے. میں آج اپنے مؤذن صاحب سے اجازت مانگوں گا آخری عشاء کی رات اس محفل کی کہ 10-15 منٹ اور آپ اجازت دے دیجئے, میں اپنا مضمون مکمل کر لوں. جزاک اللہ. ہم تلاوت میں نعت میں وقت لگا بیٹھتے ہیں, وہ بھی دوستوں کا اصرار ہوتا ہے, وگرنہ نیت تو نہیں تھی کہ اس وقت میں نعت اس طرح پڑھائی جاتی. تاہم دوستوں نے تقاضا کیا چلو ان کی طبیعت پہ اس کا اثر ہوتا ہے تو تھوڑا وہ بھی سن لے, تو وقت پیچھے بہت کم رہ جاتا ہے. اور کچھ یہ عاجز ہے ہی نکما اور نالائق, بات کو سمیٹنا نہیں آتا, اس لیے تھوڑے وقت میں بات پوری نہیں کر پاتا. تاہم اب جتنا مضمون یہ اس عاجز نے عرض کیا, اب اس کا سب سے اہم پوائنٹ آیا, اس کا سب سے اہم پوائنٹ آیا. آپ حضرات متوجہ ہیں, امید ہے اس عاجز کا ساتھ دے رہے ہوں گے, متوجہ ہو کر بیٹھیے گا. بات بڑی پیاری ہے. ایک مرتبہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی, بڑے شیخ تھے, بڑے شیخ تھے, ان کی خدمت میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. حضرت نے فرمایا اشرف علی جب سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا ہو. اشرف علی جب سجدہ کرتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا ہو. اور اشرف علی جب قرآن پڑھتا ہوں لگتا ہے پروردگار سے ہم کلامی پڑھ رہا ہوں, اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت میں اگر کوئی حوریں میرے پاس آئیں تو میں ان سے کہوں گا بھی مجھے تھوڑا قرآن سنا دو. جنت میں حوریں اگر میرے پاس آئیں تو میں ان سے بھی کہوں گا بی بی مجھے تھوڑا سا قرآن سنا دو. کتنا مزہ آتا ہوگا. اس لیے وہ نقشبندی سلسلہ کے تھے اور مراقبے کو پریم پیالہ کہتے تھے. جب مراقبہ کے لیے بیٹھتے تو اپنے مریدین سے کہتے او پریم پیالہ پیئیں, پریم پیالہ اس کا نام رکھا ہوا تھا, او پریم پیالہ پیئیں. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد علی موگیری رحمت اللہ علیہ, یہ ذرا عقلی بندے تھے مگر ان کی صحبت میں جانا شروع ہوا, ندوہ سے تعلق رکھنے والے تھے, ان کی صحبت میں گئے, اثر ہوا. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا بڑے رازدارانہ لہجے میں کہ محمد علی کیا تم نے کبھی عشق کی دکان بھی دیکھی ہے؟ محمد علی کیا تم نے کبھی عشق کی دکان بھی دیکھی ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہنے لگے جی حضرت میں نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی. پوچھا کون سی؟ فرمایا ایک شاہ آفاق کی اور دوسرا شاہ عبداللہ کی. غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ جو نقشبندیہ سلسلہ کے شیخ ہیں, حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں تھے,
فرمانے لگے میں نے 2 دکانیں دیکھی، ایک شاہ آفاق کی دکان دیکھی یعنی خانقاہ دیکھی، اور ایک شاہ غلام علی کی خانقاہ دیکھی۔ یہ میں نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی ہیں۔ میرے دوستو، یہ عشق کا سودا یہ اللہ والوں کی خانقاہوں سے ملتا ہے۔ اللہ والوں کی خانقاہیں عشق کی دکانیں ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی خانقاہیں عشق کی دکانیں ہوتی ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں، اس عاجز نے یوں مجمع میں قسمیں کبھی اس طرح نہیں کھائیں، مگر آج جی چاہا یہ بات عرض کر دی جائے، اس عاجز نے بھی اپنی زندگی میں عشق کی ایک دکان دیکھی، اور اس کے گواہ حضرت قیم صاحب بیٹھے ہیں۔ وہ عشق کی دکان چکوال میں دیکھی، وہاں پینے والے آتے تھے، کوئی مشرق سے آتا تھا، کوئی مغرب سے آتا تھا، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کہیں سے منیر صاحب چلے آ رہے ہیں، کہیں سے حکیم عبد اللطیف صاحب چلے آ رہے ہیں، کہیں سے مولانا نعیم اللہ صاحب چلے آ رہے ہیں، کہیں سے کوئی آ رہا ہے، کوئی عشق کی پڑیا لینے کے لیے، کوئی عشق کا پیالہ پینے کے لیے۔ یہ عشق کے سودائی، یہ محبت الہی کے منگتے، یہ محبت الہی لینے والے فقیر، یہ بے تاب اپنے گھروں سے چلے جاتے تھے۔ وہ محبت، وہ عشق ان کو کھینچتا تھا۔ یہ وہاں جاتے تھے، وہاں ایک مربی تھے، وہاں ایک شیخ تھے، جن کی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں پہ ڈھل چکی تھی، جن کا سینہ عشق الہی سے بھر چکا تھا۔ وہ عشق کی دوا بیچتے تھے، وہ عشق کی دوا دیتے تھے۔ کبھی کسی کو تنہائی میں بٹھا کے دیتے، کبھی کسی سے بیان کروا کے دیتے، کبھی کسی کو سامنے بٹھا کے دیتے، کبھی کسی کو ڈانٹ پلا کے دیتے، مگر وہ عشق کی دوائیں دیتے تھے۔ جس نے عشق کی دوا پی وہ اپنے سینوں میں گرمی لے کے آتے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب ان حضرات کے دلوں میں انہوں نے عشق کی ایسی گرمی بھر دی، پتہ نہیں اللہ نے ان کے اپنے دل میں عشق کی کیا حرارت رکھی ہوگی۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ جی ہاں، یہ اللہ والوں کی خانقاہیں، یہ عشق کی دکانیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جگہوں پر بار بار جانے کی اور وہاں سے عشق کی پڑیا لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پھر عبادت میں مزہ آئے گا، پھر ہم ثواب کی وجہ سے عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے۔ ثواب کے لیے عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے۔ کسی شاعر نے ایک عجیب شعر کہا، یاد کرنے کے قابل، فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ذرا سوچئے گا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عشق کا وہ جذبہ، محبت کا وہ جذبہ نصیب فرما دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔